اس کی تائید کے اندر کم و بیش 61 صحابہ کرام نے اس کا معنی بیان کیا، اور از خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کا معنی بیان کیا کہ لا نبی بعد، یعنی خاتم النبیین لا نبی بعد، کہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو خاتم النبیین بمعنی آخری نبی، نبی پاک نے خود بیان کر دیا اور اسی پر اجماع امت ہو چکا۔ تو اب مولانا قاسم کو کیا نوبت پیش آئی کہ انہوں نے اثر ابن عباس کی جو ہے وہ تعویل کے اندر، اور جس کے بارے میں کہا گیا شاذ بالمرہ اور اس طرح کے الفاظ لکھے گئے، تو اس کی کیا نوبت پڑی تھی کہ اس کی انہوں نے تعویل کی؟ اچھا دیکھیں نا، ہر ایک بندہ جو ہے نا اپنے علم کے اپنے علم کی حیثیت سے جوابات دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب بات یہ ہے کہ حضرت علامہ حافظ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو صحیح لکھا ہے۔ اگر اس روایت کو صحیح لکھا ہے تو اس روایت کے کچھ معانی تو بنتا ہے نا، اگرچہ دوسرے لوگوں نے، دوسرے حضرات نے اس روایت کو شاذ لکھا ہو یا یہ لکھا ہو وہ لکھا ہو، لیکن بالفرض اگر یہ روایت صحیح ہے جیسا کہ علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، اور مولانا قاسم العلوم والخیرات رحمہ اللہ تعالیٰ جو کہ جنت کے سرداروں میں سے ایک سردار ہے، تو انہوں نے اگر اس روایت کی تعویل کی اور آپ کے تناظر میں وہ تعویل یا وہ معانی یا جو بھی تشریح ہے وہ غلط ہے، تو آپ سے مطالبہ یہ ہے کہ آپ حافظ ابن ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ کے صحت کے بنیاد پر اس روایت کے کچھ معانی تو بیان کریں نا۔ بھائی جان یہ سورۃ الحامیم سجدہ کی 37 نمبر آیت ہے جو میں نے کہی تھی۔ آپ ٹھہر جائیں، آپ سے بھی کرتے ہیں بات، پہلے ذرا ایک بات مکمل ہو جائے پھر آپ سے بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب دیکھیں ذرا اپنا مولانا قرطبی صاحب کہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو یہاں پر بات بیان کی ہے، اور ایک طرف ہے حافظ ذہبی کا کلام اپنا، جبکہ اس کے دوسری طرف حافظ ذہبی نے اس کے اوپر جو ہے وہ تعدیل کی ہے اور اسے صحیح لکھا ہے۔ لیکن اس کے برعکس علماء کی ایک تعداد ہے کہ جنہوں نے اس روایت کو ذکر کر کے باقاعدہ اس کے اوپر نقد وارد کیا، اور اس کے اوپر جو ہے بالکل انہوں نے جرائے مفسر کر رکھی ہے۔ تو اس اصول کا آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب جرائے مفسر ہو جائے تو اس کے سامنے تعدیل جو ہے وہ پھر کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور آیا ایک کی نہیں بلکہ امام بہقی وغیرہ، اور اسی طرح علی بن ابراہیم بن احمد الحربی رحمۃ اللہ، اور اسی طرح اور بھی مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اسی طرح پھر جو ہے وہ محمد بن یوسف بن محمد بن سعد الحیدری التونسی الکافی المالکی، تو انہوں نے بھی اس کے اوپر کلام کر رکھا ہے۔ تو اب اس بارے میں پھر آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ مولانا حافظ ذہبی کا اپنا ایک اصول ہے، دیکھیں حافظ ذہبی کا اپنا ایک اصول ہے، وہ یہ کیا ہے کہ عطا بن صائب سے طویلاً، حافظ ذہبی جو ہے نا وہ لکھتے ہیں کہ عطا بن صائب سے طویلاً روایت کیا گیا ہے، جب ہم اس روایت پر اصلاً اعتقاد نہیں رکھتے۔ وہ روایت یہ ہے، امام بہقی نے فرمایا ہمیں خبر دی، حاکم نے انہوں نے کہا ہمیں خبر دی، احمد بن یعقوب سقفی نے انہوں نے کہا ہمیں خبر دی، ہمیں حدیث بیان کی عبید بن غنام نخعی نے انہیں خبر دی، علی بن حکیم نے انہیں حدیث بیان کی، شریک نے انہیں عطا بن صائب سے مروی ہے، اور عطا محمد ابو دحا سے مروی ہے، اور انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا اللہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کے برابر زمین، اور حضرت ابن عباس نے فرمایا 7 زمینیں ہیں اور زمین میں تمہارے نبی کی طرح نبی ہے، حضرت آدم کی طرح آدم، حضرت نوح کی طرح نوح، حضرت ابراہیم کی طرح ابراہیم، حضرت عیسیٰ کی طرح عیسیٰ۔ شریک اور عطا اس میں لین ہے کہ ان دونوں تک اس حدیث کا رد نہیں پہنچا، یہ روایت آزمائش ہے، سننے والوں کو حیران کرنے والی ہے، اسے لکھتے ہوئے تعجب ہے، اور یہ روایت اس قبیل سے ہے کہ اسے سنا جائے اور خاموش رہا جائے۔ حافظہ بھی تو یہ کلام کر رہے ہیں، العلوف للعلا الغفار فی ایضاح صحیح الاخبار، یہ سلف ریاض سے چھپی ہے یہ کتاب،
تو حافظ ذہبی تو یہ کلام کر رہے ہیں اس کے اوپر کہ اسے سنا جائے اور خاموشی اختیار کی جائے، اگر صحیح بالفرض مان بھی لیا جائے تب۔ آپ کی جی بات ہو گئی؟ جی ہوگی میری بات۔ اچھا دیکھیں حضرت، میں نے آپ سے کیا فرمایا؟ میں نے آپ سے کہا کہ آپ بے شک بہت سارے محدثین، بہت سارے جو ہے نا آپ کو فقہا مل جائیں گے، مفسرین مل جائیں گے، علماء مل جائیں گے، اس حدیث کو رد کر رہے ہیں۔ مولانا یہ فقط اس حدیث کے معاملہ نہیں ہے، حدیث پاک کے اندر، مجموعہ ذخیرہ حدیث پاک کے اندر بہت سارے ایسے احادیث موجود ہے، بلکہ خود بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس طرح پڑھتے تھے یا اس طرح کہتے تھے، اور صحابہ کرام کے ان باتوں کو محدثین نے، بعضوں نے اس کو صحیح کہا، بعضوں نے ان کی تعویل کی، بعضوں نے جو بھی کہا کہ بھئی یہ موضوع ہے، غلط ہے، جو بھی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال ابھی نہیں دوں گا، بعد میں دوں گا، اور کن سے دوں گا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے، ٹھیک ہے؟ اچھا، میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ حافظ ابن ذہبی رحمہ اللہ تعالی، علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالی نے جب اس روایت کو صحیح کہا، اور آپ کے اتنے بڑے مجموعے محدثین کے انہوں نے اس کو یہ کہا کہ غلط ہے، حضرت والا آپ سے مختصر سوال یہ ہے، اگر حافظ کیا کہتے ہیں علامہ ذہبی نے ان کو جو ہے نا صحیح کہا، آپ اس کے کیا تعویل کرتے ہو؟ آپ اس کے تعویل کیا کرتے ہو؟ یہ سوال ہے میرا ہم یہاں اس پر سوال جی رکے نا میں رکے نا، سوال کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں نا، رکے نا حضرت، رکے 2 سیکنڈ، ہاں ذرا میوٹ لگائے گا، بذات احترام۔ بات یوں ہے کہ اگر آپ کہتے ہو کہ بھائی یہ حدیث اگر کیا ہے ضعیف ہے یا موضوع ہے، اب ہمیں اس پر کوئی کلام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کون سے اصول ہے کہ اگر ایک حدیث آپ کے نظر میں موضوع ہو گیا یا کسی محدثین کے نظر میں موضوع ہو گیا، اب اس پر کلام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ بلکہ اللہ کی قسم یہ تو احناف کے اصولوں میں سے ہے ہی نہیں مولانا۔ احناف کے اصول یہ ہے جب اذا تعارض بین الحدیث، جب کسی حدیث، 2 حدیثوں کے درمیان میں تعارض پایا جائے، ہمارے اصول یہ ہے کہ بھائی ہم کہتے ہیں کہ کوشش کریں گے ہم ان 2 روایتوں کے اندر تطبیق پیدا کریں، اگر روایتوں کے اندر تطبیق پیدا نہیں ہوتے تو ہم راجح مرجوح دیکھتے ہیں، اور اگر راجح مرجوح نہیں ہوتے ہم ناسخ منسوخ دیکھتے ہیں، اور اگر ناسخ منسوخ نہیں ہوتے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بھائی اگر ضعیف ہے تو ضعیف، اور اگر ضعیف نہیں ہے تو مولانا پھر اس کے دوبارہ اصول اول کی طرف جاتے ہیں۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اصول تعارض بین الحدیثین میں بالکل عکس ہے، اور بلکہ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں، وہ کیا ہے؟ حب الوطن من الایمان۔ ایک مثال دیتا ہوں، ایک مثال، ٹھیک ہے نا، سمجھنے کے لیے۔ حضرت حدیث بالکل موضوع ہے، علامہ سخاوی رحمہ اللہ تعالی نے المقاصد الحسنہ کے اندر اس روایت کو موضوعی میں لکھا ہے، لیکن کیا آپ تبصرہ چھوڑ دیں گے؟ حضرت خود علامہ سخاوی رحمہ اللہ تعالی نے اس روایت کو بیان کر کے موضوع لکھ کر آگے کہتے ہیں ولیکن لہو شواہد، لیکن اس کے لیے شواہد ہے، اس کے لیے متابعات ہے۔ حضرت والا محدثین کا یہاں یہ اصول چلتا ہے۔ گزارش آپ سے، اگر آپ پھر بھی اس روایت کو موضوع بھی قرار دو، کوئی حرج نہیں۔ میرا آپ سے مختصر سوال یہ ہے کہ اگر موضوع ہے، کیا اس کے کچھ معانی بن سکتے یا نہیں بن سکتے؟ یہ سوال ہے۔ چلو آپ صحیح بھی نہ مانو، I got no issues، لیکن اگر موضوع مانو، کچھ معانی بن سکتے یا نہیں بن سکتے؟ جیسا کہ محدثین نے حب الوطن من الایمان میں، ایک سیکنڈ، حب الوطن من الایمان میں حضرت شواہد بیان کیا، کیا بیان فرمائے؟ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْكُمْ يَدُلُّ عَلَى حُبِّ الْوَطَنِ لِلرَّجُلِ۔ جی فرمائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن۔ دیکھیں جس طرح آپ نے بیان کی کہ اگر بعض نے اسے صحیح کہا ہے تو اس کے بارے میں کیا ہوگا۔ حافظ ذہبی کا کلام جس طرح کہ آپ نے آدھا پڑھا، میں نے آپ کو پورا کلام پڑھ کے سنایا تھا۔ حافظ ذہبی نے کہا کہ اس کے اوپر خاموش رہو۔ حافظ ذہبی کا کلام تو یہ تھا، اور آپ نے آدھا پڑھا کہ جی نے سند کو صحیح کہا۔ بس جو آگے مکمل محدث
جب ایک چیز کو ذکر کر کے آگے بات کر رہا ہے تو وہ مکمل بات ماننی چاہیے۔ اور دیکھیں صاحب روح المعانی جو ہیں علامہ شہاب الدین محمود بن عبداللہ الحسینی الالوسی، آپ فرماتے ہیں کہ یعنی میں کہتا ہوں کہ اس کی صحت کو ماننا عقلاً اور شرعاً کوئی معنی نہیں ہے، اور مراد یہ ہے کہ ہر زمین میں مخلوق ہے جو اصل ایک کی طرف لوٹتی ہے، جیسے ہماری زمین میں تمام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ان زمینوں میں ممتاز افراد ہیں، جیسے ہماری زمین میں حضرت نوح و ابراہیم وغیرہ جیسے افراد ممتاز تھے۔ تو یہاں پر انہوں نے کہا، اب دیکھ اس کے بعد السیرۃ الحلبیہ کے اندر صاحب سیرۃ الحلبیہ جو ہیں علی بن ابراہیم بن احمد الحلبی، اور روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقیر علیہ رحمہ، انہوں نے کہا کہ علامہ جلال الدین سیوطی کے حوالے سے کہ علامہ جلال الدین سیوطی نے فرمایا ممکن ہے کہ اس کی تعویل یوں کی جائے کہ دیگر زمینوں میں موجود نوح ابراہیم وغیرہ کا مطلب ہے کہ ان سے مراد ڈر سنانے والے مبلغ ہیں جو بشری انبیاء کی طرف سے جنوں کو تبلیغ کرتے تھے، اور یہ کوئی بعید نہیں کہ ان میں سے ہر ایک کا نام اسی نبی کے نام پر ہو جس کی طرف وہ تبلیغ کر رہا ہے۔ یعنی اس معنی کے لحاظ سے ہمارے نبی کی طرف سے جنوں میں ایک مبلغ تھا جس کا نام آپ ہی کے نام پر تھا۔ اب یہاں پر انہوں نے اس روایت کو اگرچہ اس کے متن کو مانا اور اس کی آگے تعویل بیان کر دی، تعویل انہوں نے کر دی، لیکن ان میں سے کسی ایک کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں گئی کہ خاتم النبیین کے معنی کو بگاڑے۔ اس کے بعد خاتم النبیین کے معنی کو بگاڑنے کے بعد جا کر جو ہے وہ آگے پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد ایک نئے نبی آنے کا دعویٰ بھی کر دے۔ اور یہاں پر اب میں آپ سے ایک سوال چھوٹا سا کرتا ہوں، وہ سوال یہ ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی جو ہیں وہ تقدم و تأخر، کیونکہ یہ جو عبارت ہے نا ان کی کہ عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم ہونا بائی معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تأخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں۔ پھر مقام مدح میں وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟ ہاں اگر وصف کو اوصاف مدح میں نہ کہیے اور اس مقام کو مقام مدح قرار نہ دیجیے تو البتہ خاتمیت با اعتبار تأخر زمانی صحیح ہو سکتی ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ اہل اسلام میں سے کسی کو بھی یہ بات گوارا نہ ہوگی۔ اب یہاں پر جو وہ خاتمیت کی بات کر رہے ہیں تو سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہاں تقدم و تأخر بمعنی تمامیت مرتبہ کے تمامیت قصہ کے استعمال کیا گیا، یا کا تقدم و تأخر بمعنی خاتمیت وجود کے ہے؟ یہ طرح اس کی وجہ وضاحت کر دیں پہلے۔ ایک منٹ دیجیے ذرا، ایک منٹ دیں مجھے۔ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی تعویل کیا بنے گی، تعویل کیا بنے گی؟ تو اس کا جواب تو ان کو پہلے بھی دیا تھا میں نے، شاید ان کو یاد ہو، بھول جاتے ہیں، مجھے پتہ ہے۔ اب کیا کہیں، اشرف علی تھانوی صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ گدھے ہمارے پلے پڑ گئے ہیں، گدھوں کی جماعت ہے ہماری، تو ان کو پہلے بھی اس کا جواب دیا تھا، جبکہ وہ جو فیض الباری کے اندر انور شاہ کشمیری نے لکھا ہوا ہے وہ کہتا ہے اس کی طویل ہو ہی نہیں سکتی، محض باطل ہے، لیکن یہ پوچھ رہے ہیں طویل کیا ہے، جبکہ بڑا ان کا کہہ رہا ہے کہ طویل نہیں کرنی ہم نے، محض باطل طویل ہے، طویل نہیں کر تو پھر ہو۔ لیکن پھر بھی چلیں ان کی ہم جو ہے ان کی سفارش کے اوپر، گزارش کے اوپر ہم ایک چھوٹی سی طویل ان کو بتا دیتے ہیں، پہلے بھی ان کو بتائی تھی۔ تو پھر وہ فیض الباری سے بھی میں وہ حوالہ پڑھ دیتا ہوں جس میں انہوں نے بھی ایک طویل کی ہے، جو یعنی کہ اثر ابن باز کی یعنی کہ طویل بن سکتی ہے۔ اچھا اس کے معنی بھائی یہ ہوں گے، طویل ایک سن لو، اس کے اوپر اعتراض ہوا تو مجھے بتانا، میں تمہارے گھر سے حوالہ دوں گا۔ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یعنی کہ تمہارے آدم، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، محمد علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے، یہی جو انبیاء ہیں، یہی ان کے یعنی کہ ان زمینوں کے، انہی زمینوں کے آدم، یہی نہ کہ
ادر کوئی وجود ہوگا، ٹھیک ہے، الگ الگ کوئی وجود ہے، یہی وجود جو ہیں یہی انہی کی زمینوں کے آدم، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہی کہلائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہی اس صورت میں کیونکہ اثر ابن باس میں جو ہے نا وہ آپ پڑھیں گے تو کاف جو ہے وہ تشبیہ زائدہ کے لیے، جیسے لیس کمثلہ شیء کے اندر بعض نے لکھا ہوا ہے کہ کاف زائدہ ہے، اور آپ اس کی ترکیب آپ کریں گے نا تو آپ کو مل جائے کہ کاف جو ہے لیس کمثلہ شیء کے اندر کاف جو ہوتا ہے وہ کیا ہے، وہ حرف جو ہے نا وہ تمثیل تشبیہ زائدہ کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ فیضان بھائی میں نے ان کو یہ پوائنٹ دے دیا۔ دوسرا کہ اس کا بھی ان سے جواب لیں کہ یہ طویل ہم سے پوچھ رہے ہیں تو پھر فیض الباری کے اندر اس نے کیوں نہیں کہا کیوں کہا کہ بھئی یہ طویل اس کی محض باطل ہے؟ اچھا وہ وہاں پہ فیض الباری جلد 3 کے اندر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے شرع سے یہ چیز ثابت ہے کہ اس عالم میں آنے سے پہلے جو باقی جو عوالم تھے، یعنی کہ باقی جو عالم تھے ایک ہی شے کے مختلف کہتا ہے وہ وجود ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ فیض الباری والا انور شاہ کشمیری کہتا ہے جو ان عوالم یعنی کہ ان عالموں کے مختلف میں خطہ میں پائے جاتے ہیں، کہتا ہے ایسی صورت میں ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ ایک ہی نبی کو، معذرت میری آواز آ رہی ہے، ایک ہی نبی کو یہ جو میں نے ابھی طویل کی ہے اس کی تصدیق تمہارا بندہ انور شاہ کشمیری کر رہا ہے، کہتا ہے ایک ہی نبی کو یعنی کہ موسیٰ، عیسیٰ، آدم، محمد جو بھی اس حدیث کے اندر الفاظ ہیں انہی کو ان جہانوں کے لیے بغیر کسی محظور کے تسلیم کر لیا جائے۔ جی فیضان بھائی اوور ٹو یو۔ جی جی ٹھیک ہوگا، میں نے ان سے جو سوال 2 کیے ہیں نا تو وہ انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے، امید کرتا ہوں۔ اچھا دیکھیں نا، الحمدللہ آپ نے اقرار کر لیا کہ اس کے اگر صحیح مان لے تعویل ہوگی، ٹھیک ہے الحمدللہ، یہی تو ہم بات کر رہے ہیں نا حضرت، یہی تو بات ہم کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں ان عبارات کے طرف جاؤں جو کہ حضرت مولانا قاسم العلوم والخیرات نے لکھی ہے، وہاں پر جانے سے پہلے حضرت روایت ہی پر رہتے ہیں، ذرا اصولوں پر بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نہیں آپ وہ جائیں نا عبارت کے اوپر دیکھیں نا، یہ جو طویل کی ہے میرے خیال میں مناسب نہیں قاسم ہے۔ ننوتوی صاحب کرتے ہیں کہ اور بھی زمین پہ تجویز جائز مان لیا جائے نبی۔ میرے خیال میں یہ تو مناسب نہیں ہے کہ ابھی میرے بارے میں ہر کوئی بات کرے۔ ہاں تو آپ خلط مبحث نہ کریں نا، کہتے ہیں اس لہٰذا مجھے بات کرنے یعنی سے کہ قاسم ننوتوی، آپ نے مجھ سے طویل، ہم سے طویل پوچھی نا، ہم نے طویل آپ کو بتائی۔ اب یہ جو طویل انور شاہ کشمیری نے کی ہے، قاسم ننوتوی کہہ رہا ہے کہ اور زمین پر بھی نبی تجویز کر لیا جائے، وہاں پہ بھی ایک نبی کو جائز مان لیا جائے، تو پھر بھی خاتمت محمدی میں کوئی فرق نہیں آتا، کیوں نہیں آتا؟ پھر اس میں بھی فرق آئے گا، پھر پیدا ہو جائے گا، اس کا بھی فرق آئے گا۔ یہ جو طویل آپ نے پوچھی ہے اس کا بھی مجھے، میں کہہ رہا ہوں آپ بتائیں، آپ نے کہا یہی مانتے ہیں، اگر یہی مانتے ہیں وہ، اگر یہی مانتے ہوتے تو پیدا ہو جانے کی بات اور زمین پہ اور نبی تجویز کرنے کی بات کیوں کی جاتی؟ جی فیضان بھائی۔ اچھا دیکھیں فیضان بھائی، بات اس طرح ہے کہ یہی روایت اگر آپ اٹھا لیں، ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے کہ کثیر من مجموع المحدثین ضعفه او وضعه، ٹھیک ہے نا، او قال انه من موضوع، جو بھی ہے حضرت والا آپ سے اسی روایت، اور ابھی ہم اصول حدیث پر ہی بات کر رہے ہیں حضرت والا، آپ نے کہا کہ میں وہ باتیں پوری پڑھوں نا، حضرت میں پورے پڑھ دیتا ہوں، سنیں، فرماتے ہیں وقال الذهبی لا نعتقد ذلك اصلا، مطلب کیا ہے کہ میں اس روایت کے اندر جو باتیں ہیں اس پر یقین نہیں کرتا ہوں۔ شریک وعطاء فیہما لین، کیا کہتے ہیں کہ شریک اور عطا اس میں کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ لا يبلغ بهما رد حدیثهما وهذه بلیة تحیر السامع كتبتها استطرادا للتعجب وهو من قبیل اسمع واسکت، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کے سامنے وہ بھی کہہ دیتا ہوں کس نے اس کو صحیح کہا اور کس نے اس حدیث کو بطور استشہاد یا استدلال کے لایا، وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ جو روایت ہے، روایت تو آپ کو پتہ ہے، قال 7 اراضین فی کل ارض نبی کنبیکم وآدم کآدم ونوح کنوح وابراہیم کابراہیم
وعیسیٰ کا عیسیٰ نہیں، وہ ابراہیمن نہیں ہوگا، وہ کا ابراہیم کیونکہ غیر منصرف ہے، وہ ابراہیم کا ابراہیم وعیسیٰ کا عیسیٰ. پھر آگے کیا لکھتے ہیں بیان کرنے والے، لکھتے ہیں ثم رواہ البیہقی من طریق شعبہ عن عمرو بن مرہ عن ابی الضحى به بلفظ فی کل ارض نحو کیا ابراہیم علیہ السلام، وقال اسناد هذا عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما صحیح وهو شاذ بمرة لا اعلم بأبی الضحى علیہ متابعا. کیا مطلب؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. فرماتے ہیں یہ جو روایت ہے نا ابی الضحیٰ، جس میں ابی الضحیٰ آئے ہیں، ابی الضحیٰ کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ یہی روایت میں ہے. کون بیان فرما رہے؟ علامہ بیہقی، کہ اس روایت کے ہمیں کوئی متابعت نہیں ملتے ہیں. یہ بیان فرما رہے، اس لیے یہ روایت شاذ ہے. ٹھیک ہے. آگے لکھتے ہیں کون؟ ابن کثیر. وقال في موضع آخر هو محمول إن صح نقله عنه على أنه أخذه ابن عباس عن اسرائیلیات، کیونکہ معروف ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اسرائیلی روایت بیان کرتے تھے، اور اسرائیلی روایت کے متعلق خود حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے فرمان ہے کہ بھائی لا نکذبه ولا نصدقه، ہم ان کو سچے بھی نہیں کہتے ہیں اور نہ ان کو جھوٹے کہتے ہیں. اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں کن عالم دین نے اس روایت سے اپنے باتوں کو صحیح قرار دینے کے لیے بطور استشہاد پیش کی ہے. قول فتح الباری کتاب بدء الخلق باب ما جاء فی 7 اراضین، اس میں کون سی روایت ہے؟ روایت ہے وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام قال حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا ابن علية عن علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وكانت بينه وبين أناس خصومة في أرض فدخل على عائشة رضي الله تعالى عنها فذكر لها ذلك فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قید شبر طوقه من 70 اراضین. اس روایت کے ماتحت حافظ علامہ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں قوله باب ما جاء في 7 اراضین او في بیان وضعها، قوله وقول الله سبحانه وتعالى اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن الآیہ. آگے فرماتے ہیں، میں پورے پڑھ رہا ہوں تاکہ ایسے نہ لگے کہ میں جو ہے نا درمیان سے کچھ چھوڑتا ہوں، اس لیے میں پورے پڑھ رہا ہوں، ٹائم لے رہا ہوں. سوری فیضان بھائی. قال الداودی فیہ دلالۃ علی ان الاراضین بعضها فوق بعض مثل السماوات. ترجمہ یہاں پر نہیں کروں گا کیونکہ یہ لمبی باتیں ہیں، تیزی سے پڑھنے دو. وَنُقِلَ عن بعض المتكلمين أن المثلية في العدد خاصة وأن 7 متجاورة. وحكى ابن التين عن بعضهم أن الأرض واحدة وقال وهو مردود بالقرآن والسنة. قلت لعله القول بالتجاور وإلا فيصير صريحا في المخالفة. ويدل للقول الظاهر ما رواه ابن جرير من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية ومن الأرض مثلهن قال في كل أرض مثل إبراهيم ونحو ما على الأرض من الخلق هكذا أخرج مختصرا وإسناده صحيح. حافظ ابن کون کہہ رہے؟ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی فرما رہے، علامہ ابن حجر کہ بھائی فی کل ارض مثل ابراہیم ونحو ما علی الارض من الخلق، اور تمام زمینوں میں بھی اسی طرح خلق موجود ہے، مخلوق موجود ہے جس طرح کہ اللہ کے اس زمین میں موجود ہے. آگے فرماتے ہیں ہاکذا اخرجہ مختصرا، اس کو اختصار کے طور پر بیان کیا گیا، واسنادہ صحیح. آگے پھر خود ہی فرماتے ہیں وأخرجه الحاكم والبيهقي من طريق عطاء بن سائب عن أبي الضحى مطولا
وأوله أي 7 أراضين في كل أرض آدم كآدمكم ونوحا كنوحكم وإبراهيم كإبراهيمكم وعيسى كعيسى ونبي كنبيكم. قال البيهقي وہی باتیں ہیں کہ اسناده صحیح الا انه شاذ بمرة وروى ابن ابی حاتم من طریق مجاہد. پھر آگے کیا بیان فرماتے ہیں؟ یہ مزہ کی بات ہے، ذرا سنیے گا. فرماتے ہیں عن ابن عباس قال لو حدثكم بتفسير هذه الآية لكفرتم وكفركم تكذيبكم بها. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میں آپ لوگوں کے سامنے، یعنی اگر آپ لوگوں کو اس آیت کے تفسیر پتہ چل جائے، لکفرتم تو تم تکفیر کرو گے، وکفرکم اور لوگ تمہارے تکفیر کریں گے، تکذیبکم بہا کیوں؟ اس تفسیر کو جھٹلانے کے وجہ سے. میں کہہ رہا ہوں جاؤ کھولے بھائی فتح الباری کھولے، فتح الباری کھول کر دیکھ لو یہ باتیں موجود ہے یا نہیں. اچھا اب عثمان بھائی کے میں ذرا جواب دیتا ہوں. عثمان بھائی نے اس روایت کے تاویل یوں کی ہے، کاف یہاں جو ہے زائدہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے بندے کاف اگر یہاں پر آپ زائدہ مانتے، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ بھائی کاف حروف زائدہ میں سے ہے یا نہیں ہے، یہ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے. نمبر 1 اس لیے کہ کاف زائدہ بنتا ہے، کہاں بنتا ہے؟ فی حروف الجار فی الضرورتی. لیکن یہاں پر کون سی بات آئے ہے؟ یہاں پر تشبیہ آئے ہے مولانا، تشبیہ پر حروف زائدہ نہیں ہے مولانا. حروف زائدہ تشبیہ پر نہیں ہوتے. اگر آپ کہتے ہو یہاں پر کاف جو ہے نا زائدہ ہے، ٹھیک ہے مولانا، میں ترجمہ کرتا ہوں اور آپ ترجمہ سن لیں. فرماتے ہیں کہ بھائی فی کل ارض آدم، ہر زمین میں آدم ہے. کاف کا ترجمہ نہیں کرتا ہوں، آدم آدمکم، ہر زمین میں آدم ہے، آدم تمہارے آدم. کاف زائدہ ہے، ترجمہ نہیں ہے زائدہ کے. حضرت والا بھی کہا ہے میں نے، کاف تشبیہ زائدہ، اتنا بھی نہیں سنا نہیں ابھی، تبھی کہا کو تھانوی نے کہا کہ ہمارے پلے گدے پڑ گئے ہیں. مولانا اگر آپ تشبیہ میں کاف کو زائدہ کہتے تو ترجمہ کرو نا، آپ ترجمہ کرو. میں کہتا ہوں آپ ترجمہ کرو، آدم کا آدمکم میں کاف زائدہ کے ترجمہ نہ کرو. اور آپ سے ترجمہ گزارش کیا ہے تو کہ ہے، آپ پہلے ترجمہ سنا نہیں ہے. کان کہاں پہ لیے تھے؟ کان ترجمہ کریں، لیے ہوئے ہیں، یعنی کہ جو بندیوں کا وہ کیا کہتے ہیں نا، کہتے ہیں عقیدہ اور بات ان کی جو نا وہ گدے کے وہ لکھا ہوا ہے ان کی کتاب میں عضو تناسل کی طرح، کہ کبھی بڑھتا ہے تو بڑھتے ہی جاتا ہے، کم ہوتا ہے تو کم ہو جاتا ہے. ابھی ترجمہ کیا تو تھا میں نے، کہتے دوبارہ کریں. ترجمہ کھر لکھدی لعنت ہے. یعنی کہ بس ٹائم گزارنا، تم لوگوں نے جواب نہیں دینا، اور جو بات کی ہے وہ سننی نہیں ہے صحیح سے. چلیں جی فیضان بھائی آپ اپنی ٹرن لے لیں پہلے پوری، تو پھر میں انشاءاللہ آتا ہوں. جو کفر اس نے ابھی اسی کے اوپر جو بات کرتے ہوئے میں نے جو کہا تھا کہ اس نے کہا کہ اور زمین پہ بھی تجویز کیا جائے، تو اس نے طویل مانگی تھی، اس طویل کو بھی اس نے کر لے. پہلے بات میں بھی کرتا ہوں بات، میری بات مکمل ہے فیضان بھائی، معذرت آخری بات میرے طرف سے. دیکھیں حضرت، میں نے آپ کے سامنے وہ جو ہمارے بھائی عثمان بھائی نے کہا کہ کاف جو ہے یہاں پر زائد ہے، تو آپ زائدہ کو نکالو اور ترجمہ کرو، ٹھیک ہے نا. بہرحال دوسری بات آپ نے کہا کہ اب جو ہے ہم عبارات کے طرف جائیں گے یا تعویلات. اس سے پہلے میں نے آپ سے کہا اگر آپ تعویل کر رہے ہو اور آپ اسی روایت کو صحیح مانتے ہوئے، یعنی آپ تو نہیں مانتے میں جانتا ہوں، لیکن بفرض محال اگر یہ صحیح ہے تو آپ اپنے طرف سے کچھ تعویلات پیش کر رہے نا. سوال یہ ہے مولانا قاسم العلوم والخیرات ایک تعویل پیش کرے، وہ آپ کے نظر میں کفریہ تعویل ہے، آپ تعویل کرو وہ صحیح ہے، یہ کون سی اصول ہے؟ جی اچھا چلیں میری بات سنیں. فیضان بھائی ایک منٹ دیں ذرا. جی دیکھیں ان کو سب نے میرے خیال سے جو تو لوگ بیٹھے ہیں سننے، ان کو تو پتہ چل گیا ہوگا میں نے کیا بات کی ہے. اور یہی جو سیم میں نے بتائی طویل کر کے، اور میں نے جو کاف تشبیہ زائدہ بتایا، سیم وہی انور شاہ کشمیری کا میں نے والا دیا. یہ اپنے اکابر کو کیا کہہ رہا ہے؟ وہی جو میری طرف یہ منسوب کر رہا ہے، میری طرف جو بات منسوب کر رہا ہے نا بھائی ترجمہ کرو، اسی کا کیا ہوا. پہلے میں نے ترجمہ بھی بتایا اور اسی کی میں نے بات بھی بتائی ہے
کہتے ہو تو میں عربی جو ہے نا وہ فیض الباری کی حوالہ لگا کے عربی بھی پڑھ دیتا ہوں. وہ کہتا ہے شرع سے یہ چیز ثابت ہے کہ اس عالم میں آنے سے پہلے جو عوالم مختلفہ تھے اس میں ایک ہی شے کے مختلف وجود ہیں جو ان عوالم مختلفہ میں پائے جاتے ہیں. کہتا ہے ایسی صورت میں پھر اس طویل یہ ہو سکتی، ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک ہی نبی کو وہی کاف تشبیہ زائدہ کے ساتھ ایک ہی نبی کو تمام باقی جہانوں میں بغیر کسی محظور کا بھی معنی آتا ہے، میں نے پہلے بھی یہ لفظ پڑھا تھا، کہتا ہے تسلیم کر لیا جائے. یہی میں نے اس کا کاف تشبیہ زائدہ کو ختم کر کے یہ بنا کے میں نے لیسا کمثلہ شیء حوالہ دے کے میں نے بتایا اس کا بھائی ترجمہ یہی انبیاء جو ہیں انہی کی، ان زمینوں کے ہی یہی انبیاء اور رسول جو ہیں یہ کیا ہیں، ان زمینوں کے بھی ہیں یہی. اچھا اگر اجازت ہے تو میں جواب دے اجازت دوں. نہیں ہے، وہ فیضان بھائی کریں گے بات ہے، میں اپنی پھر میں وہ کشمیری کے میری اوپر عرض فتوا بھی لگوانا ہے. جی فیضان بھائی الحمدللہ آپ دیکھیں مجھے بھی بات بات ختم کرنے دینا، میں نے آپ کی بات تقریباً کر لو. 10-15 منٹ میں نے آپ کی بات سنی ہے، مجھے بھی بات کرنے دینا تھوڑا سا. دیکھیں جی، جس طرح کہ میں نے حافظ ذہبی کا کلام آپ کو پہلے ذکر کیا تھا، آپ نے لگتا ہے اس کلام کو جو ہے نا وہ غور سے سنا نہیں ہے. ابھی بات یہ نہیں چل رہی کہ یہ روایت کی جو سند ہے یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ بات نہیں ہے. جو اصل مدعا ہے وہ مدعا اصل میں یہ تھا کہ جو قاسم نانوتوی نے وہاں پر اس کی ایک تعویل باطلہ پیش کی ہے اور اس کے اندر جو کفریات بکھیرے ہیں گفتگو اس پر تھی، جو میں نے آپ کو آگے اپنا سوال ایک ذکر کیا لیکن آپ نے غالباً اس سوال کی طرف توجہ نہیں کی. وہ بات کیا تھی، وہ سوال میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ وہاں پر جو قاسم نانوتوی نے یہ بات کی کہ تقدم یا تأخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں، یہاں پر وہ تقدم و تأخر بمعنی تمامیت قصہ کے بات کر رہے ہیں یا تقدم یا تأخر بمعنی وجود کے بات کر رہے ہیں. یہ سوال میں نے آپ سے کیا تھا، اس سوال کو آپ نے ہاتھ نہیں لگایا، میں بھی اس عبارت کے اوپر کلام کرتے ہوئے. ٹھیک ہے جی، اب دیکھیں دوسری طرف آتے ہیں. سن لیں نہیں، میں ابھی بات تو پوری کرنے دینا، میں نے آپ کی بات 10 منٹ بالکل چپ کر کے سنی ہے، میری بات سن لیں. العلوف للعلا الغفار فی ایضاح صحیح الاخبار میں حافظ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ روایت وہی نقل کی. نیچے کہتے ہیں کہ اللہ نے 7 زمینیں، جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کے برابر زمین ہے. حضرت ابن عباس نے فرمایا 7 زمینیں ہیں اور ہر زمین میں تمہارے نبی کی طرح نبی ہیں، حضرت آدم کی طرح آدم، حضرت نوح کی طرح نوح، حضرت ابراہیم کی طرح ابراہیم اور حضرت عیسیٰ کی طرح عیسیٰ. شریک اور عطا اس روایت میں لین ہے کہ ان دونوں تک حدیث کا رد نہیں پہنچا، یعنی کہ حافظ ذہبی بھی اس روایت کو قابل استدلال نہیں سمجھتے. کہتے ہیں یہ روایت آزمائش ہے، سننے والوں کو حیران کرنے والی ہے، اسے لکھتے ہوئے تعجب ہوا. یہ روایت اس قبیل سے ہے کہ اسے سنا جائے اور خاموشی اختیار کی جائے. اب العجوبۃ الکافیہ ان الاسئلۃ الشامیہ، غالباً کتاب کا نام ہے، محمد بن یوسف بن محمد بن سعد الحیدری التونسی الکافی المالکی. آپ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ان احادیث کی طرح ہیں کہ جن کے ظاہر پر ایمان رکھنا واجب ہے اور عقل کو اس میں دخل نہیں. ٹھیک ہے، ان دونوں صاحبان کے کلام سے پتہ چلا کہ اس کے اندر عقل نہیں دوڑاؤ، چھوڑ دو اسے، عقل نہ دوڑاؤ جان بوجھ کے، جس طرح کہ مولانا قاسم نے دوڑائی. ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں. اسی روایت کو ذکر کر کے صاحب سیرت حلبیہ علی بن ابراہیم بن احمد الحلبی فرماتے ہیں کہ امام بہقی نے فرمایا اس اثر کی سند صحیح ہے. قال البہقی اسنادہ صحیح لیکنہ شاذ بالمرہ، یہ روایت شاذ ہے، یعنی اس کی سند صحیح ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا متن بھی صحیح ہو. یہ ہوتا ہے کہ صحیح سند میں کوئی ایسی وجہ ہوتی ہے جو اس حدیث کو ضعیف کر دیتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب ملا علی قاری اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ الاسرار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ المعروف بالموضوعات الکبریٰ. ملا علی قاری اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یعنی 7 زمینوں کے متعلق کہ ہر زمین میں تمہارے نبی کی طرح نبی ہیں، یہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے. ابن کثیر نے اس کی نسبت ابن جریر کی طرف نقل کرتے ہوئے کہا، فرمایا
اگر یہ نقل صحیح ہے تو اس پر محمول کیا جائے گا کہ حضرت ابن عباس نے اسے اسرائیلیات سے لیا ہے. یہ اس طرح ہے کہ جس کی سند معصوم کی طرف صحیح نہ ہو تو وہ قائل پر مردود ہے. ٹھیک ہے جی، 3 بندے وہ ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اگر صحیح بھی ہو پھر سے بھی ان سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، نہ اس سے کوئی معنی مطلب وغیرہ اس طرح کی چیزیں اخذ کرنی ہے تم نے. ٹھیک ہے جی، اب آگے چلتے ہیں. صاحب روح المعانی کیا کہتے ہیں؟ اسی روایت کو جو بلکہ دوسری طرف سے، ہاں وہ کہتے ہیں صاحب روح المعانی جو ہے، یعنی میں کہتا ہوں کہ اس کی صحت کو ماننا عقلاً اور شرعاً کوئی معنی نہیں، اور مراد یہ ہے کہ ہر زمین میں مخلوق ہے جو اصل ایک کی طرف لوٹتی ہے، جیسی ہماری زمین میں تمام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. ان زمینوں میں ممتاز افراد ہیں، جیسے ہماری زمین میں حضرت نوح، ابراہیم وغیرہ تھے، جیسے افراد ممتاز ہیں. تو یہ تو طویل کیا انہوں نے، خود طویل کر لیا انہوں نے. اب آگے دیکھیں، سیرت الحلبیہ، صاحب سیرت الحلبیہ جو ہے وہ کہ علی بن ابراہیم بن احمد الحلبی اور روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یعنی امام سیوطی کے ذکر سے نا، قال الحافظ السیوطی، امام سیوطی نے فرمایا ممکن ہے کہ اس کی تعویل یوں کی جائے گی کہ دیگر زمینوں میں موجود نوح، ابراہیم وغیرہ کا مطلب یہ ہے کہ ان سے مراد ڈر سنانے والے مبلغ ہیں جو بشرا انبیاء علیہ السلام کی طرف سے جنوں کو تبلیغ کرتے تھے، اور یہ کہ کوئی بعید نہیں کہ ان میں سے ہر ایک کا نام اسی نبی کا نام پر ہو جس کی طرف سے وہ تبلیغ کر رہا ہے. یعنی اس معنی کے لحاظ سے ہمارے نبی کی طرف سے جنوں میں سے ایک مبلغ تھا جس کے نام آپ کے نام پر ہو. اب یہ تھی وہ بات. اب فیض الباری کے اندر انور شاہ کشمیری نے بھی اس بات کو ذکر کیا کرتے ہوئے قاسم نتوی کا رد کیا کہ یہ محض فلسفیانہ اور باطلانہ خیال ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ لفظ خاتم النبیین بمعنی آخری نبی، اس کے اوپر اجماع امت ہو چکا ہے. یہ اللہ کے نبی کی زبان سے، نبی پاک کے فرمان سے، صحابہ کرام کے اقوال سے یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اور یہ امت کا اجماعی عقیدہ کہ خاتم النبیین بمعنی آخری نبی ہی اس کا ترجمہ کیا جائے گا، اس کا معنی کیا جائے گا. ہاں، اس کے یہ معنی کرنے کے بعد اگر کوئی اس کے اور معنی بھی ساتھ لیتا ہے حجیت کے لیے یا اور خصوصیت بیان کرتا ہے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اس کے اصل معاملہ کو ہی بگاڑنا، جس طرح کے مولانا قاسم نے کتاب کے اندر ذکر کیا کہ تقدم یا تأخر زمانی میں بذات کچھ فضیلت نہیں، پھر مقام میں مدح میں فلاکر رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے. یعنی کہ ان کے نزدیک یہ جو ہے نا ترجمہ کہ خاتم النبیین بمعنی آخری نبی، یہ ان کے نزدیک صحیح نہیں ہے. یہ عوام الناس کا خیال ہے جو کہ غلط ہے، اور ان کے نزدیک یہ خیال درست نہیں ہے کیونکہ یہ عوام الناس کا خیال ہے. وہ کہتے ہیں ہاں، اگر اس وصف کو اوصاف حمیدہ میں سے نہ کہا جائے اور اس مقام کو مقدمہ مدحنہ قرار دیا جائے تو البتہ خاتمیت با اعتبار تأخر زمانی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہاں پر جو خاتم النبیین کا وصف آخری نبی ہے، اس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام مدح سے خارج قرار دیا. اور جو سوال میں نے آپ پر قائم کیا تھا پہلے، اس سوال کا بھی جو جواب ہے وہ آپ لازماً دیں. اور ابطال قاسمیہ کے اندر عبدالحی لکھنوی نے بھی قاسم نانوتوی کا رد کیا اسی عبارت متعلق، اور آپ ہی کی کتاب کے اندر یہ موجود ہے کہ جب قاسم نانوتوی نے یہ کتاب تحذیر الناس لکھی تو ملک بھر سے علماء کرام نے قاسم نانوتوی کی تکفیر شروع کر دی تھی، سوائے مولوی عبدالحی کے کہ وہ صرف اس وقت ساتھ تھے، باقی کوئی بھی قاسم نانوتوی کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا. اور جب اس نے یہ بیان کیا، پھر آگے کیا وہ عبارت تھی کہ اگر بالفرض بعض زمانہ نبوی بھی کوئی نیا نبی آ جائے تو بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا، چاہے جائے کہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں یا فرض کیجیے اسی زمین میں کوئی نیا نبی تجویز کیا جائے، یعنی کہ جائز مانا جائے. تو جب نیا نبی کے آنے کو ممکن مان لیا گیا، جائز مان لیا گیا،
تو پہلے مفہوم کو بگاڑ کر کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں وہ خاتم النبیین کن معنی میں ہیں؟ بمعنی آخری نبی کو تو نہیں، کن معنی میں؟ وہ جب آپ میرے سوال کا جواب دیں گے پھر انشاءاللہ میں اس کے اوپر بھی نقد وارد کر کے مکمل جواب عرض کروں گا۔ اور پھر یہ جو آگے انہوں نے بیان کیا کہ اگر بالفرض بعض زمان نبی والے آئے، تو یہ کر کے اس کا پورا مفہوم یہ بنتا ہے کہ وہ ایک نئے نبی کے آنے کو، یعنی کہ اگر کوئی نیا نبی آ بھی جائے تب بھی وہ نبی پاک کی ختم نبوت کے اندر کچھ فرق نہیں مانتے وجود کے لحاظ سے۔ جی بسم اللہ۔ ہاں فیضان بھائی معذرت صرف ایک منٹ، جمیل بھائی بات ہوتی رہی بھائیوں کی، وہ نیچے ایک بادشاہ لڑکا آیا نا، پہلے بھی شاید براٹ پہ تھا، 2 منٹ صرف لے لیں اوپر۔ اچھا دیکھیں کوئی بھی فیضان نہیں بٹ ہے بھائی، درویش بھائی، اس نام پہ کوئی بھی نہیں ہے، اگر بھی ہے تو کال ڈال دے۔ اچھا دیکھیں فیضان بٹ بھائی، آپ کبھی تو معذرت کے ساتھ یہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے، کبھی تو آپ تحذیر الناس کے عبارت پر چلے جا رہے، مولانا قاسم کے عبارات کے جوابات دوں، کبھی حدیثوں کے صحت، کبھی حدیثوں کے جو ہے نا معانی کن کن عالموں نے بیان کی وہاں پر جا رہے۔ میرے خیال میں مناسب یہ ہے کہ اگر ہم فی الحال ایک ہی ٹاپک پر رہے، 10 محاذ کو کھولیں گے تو 10 محاذوں کے بیک وقت جواب دینا ناممکن ہوں گے۔ بہرحال آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں، اور مجھے پتہ ہے الحمدللہ یہ آپ کے کس عالم دین نے لکھا ہے، حضرت فیض احمد چشتی حفظہ اللہ تعالی ہو سکتے ہیں، حضرت نے بہت سارے جو ہے نا اپنے پیج میں لکھے ہیں، مجھے اس سے کوئی وہ نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں حضرت، لیکن بالکل غلط ہو گئے تو بھی آپ کے حضرت نے یہ سب وہاں پر لکھے ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی حرج نہیں، غلط ہو بھی سکتا ہوں میں، غلط ہو بھی سکتا ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بات اتنی ہے کہ آپ سے گزارش یہ تھا کہ آپ اس روایت کو صحیح مانتے، فی الحال میں تحذیر الناس کی طرف نہیں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، فی الحال ہمیں اس روایت کے صحت پر بات کرنی ہے۔ بات اتنی ہے کہ یہ روایت آپ نے کہا کہ بھائی میں نے علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات پوری نہیں پڑھی، اللہ کی قسم میں اپنے ٹرن میں یہ بات پوری کر لی، میں نے آپ کو عربی عبارتیں سنائیں، لا نعتقد ذلك اصلا شریک وعطاء فیہما لین لا یبلغ بہما رد حدیثہما، یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، شاید آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، وهذه بلیۃ تحیر السامع كتبتها استطرادا للتعجب وهو من قبیل اسمع واسکت، یہ بھی میں مانتا ہوں حضرت۔ بات اتنی ہے، حافظ علامہ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ تعالی نے اسی روایت کو بطور استدلال اور استشہاد کے پیش کی ہے اپنی کتاب میں۔ اگر یہ روایت آپ جس طرح کہہ رہے ہیں، میں ابھی موضوع وغیرہ کی طرف نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے، وہ بات ہم نے کئی مرتبہ بات کر لیا، اس کے طرف میں نہیں جاؤں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کن کن عالم دین نے اس کو صحیح کہا ہے، ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو بعد میں وہ بھی بتا دوں گا۔ علامہ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ تعالی اس روایت کو، اور ایک روایت ہے مختصراً ابن عباس سے کہ ہر ایک زمین میں کیا ہے، ہر ایک زمین میں وہ ہے مخلوق ہے جو جیسا کہ مخلوق آپ کے زمین میں موجود ہے، ہاکذا اخرجہ مختصراً واسنادہ صحیح، اور آگے انہوں نے یہی علامہ بیہقی والی روایت کو انہوں نے بیان بھی کی ہے، اور آگے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں لو حدثکم بتفسیر هذه الآیہ، آپ نے تو ان باتوں کے کوئی جوابات ہی نہیں دی حضرت، آپ تحذیر الناس پر جا رہے ہیں، حضرت ہم پہلے صحت پر بات کر لیں، محدثین پر بات کر لیں، اسلاف پر بات کر لیتے نا، بجائے یہ کہ آپ مولانا قاسم کے پاس جائے، کوئی حرج نہیں، واللہ مجھے ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا، آپ ان کو جو بھی کہے، لیکن بات یہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ یہ بات لو حدثکم بتفسیر هذه الآیہ لکفرتم، تو تم تکفیر کرو گے، وکفرکم، لوگ تمہارے تکفیر کریں گے، تکذیبکم بہا، وہ تفسیر کو جھٹلانے کے بنیاد پر لوگ تمہارے تکفیر کریں گے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، جاؤ اٹھا کے دیکھ لو۔ اب میں آپ کو وہ بات بتاتا ہوں کہ بھائی آپ کہہ رہے ہو کہ بھائی اگر یہ روایت صحیح ہے تو اس کے یہ معنی حضرت نے کی، یہ معنی،
میں کہہ رہا ہوں جن جن لوگوں نے اس روایت کو صحیح مانتے ہوئے تاویل کی ہے، آپ کے نظر میں ممکن ہے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی ممکن ہے کہ ان کے تاویل صحیح ہو، ممکن ہے کہ فلاں کے تاویل سے، بھائی میں نے وہ بھی پڑھا کیا کہ بھائی حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم محمول کریں گے اس روایت کو اسرائیلیات پر، اور اسرائیلیات کے میں نے حکم آپ کو بیان کر دی، آپ جا کر دیکھ لو اسرائیلیات کے حکم ابن صلاح رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدمہ ابن صلاح میں کیا بیان فرمایا لا نصدقه ولا نکذبه، ہم ان کو نہ جھٹلائیں گے نہ سچ کہیں گے۔ حضرت آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے سامنے جن جن لوگوں نے اس روایت کو نمبر 1 صحیح کہا ہے، نمبر 1 کیا صحیح کہا، آپ ان پر کیا حکم لگاتے ہیں؟ نمبر 2، اور صحیح کہنے کے بعد جن جن لوگوں نے تأویلات پیش کی، یعنی ان کے معانی پیش کی، کیا وہ تمام کے تمام معانی آپ کے نظر میں صحیح ہے؟ سوائے مولانا قاسم صاحب کے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے نظر میں صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیا دوسری معانی آپ کے نظر میں صحیح ہے جیسے کہ علامہ انور شاہ کشمیری وغیرہ نے کی ہے؟ اگر وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو مجھے بتاؤ کس بنیاد پر صحیح ہے، کس بنیاد پر صحیح ہے؟ چلے اور پھر میں نے آپ کے سامنے کیا کہا؟ میں نے آپ کے سامنے کہا کہ حافظ علامہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو بطور استشہاد پیش کیا، جبکہ یہ روایت کو اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ جیسے لوگ کہہ رہے ہو کہ بھئی یہ غلط ہے اور بہت سارے لوگوں نے کہا موضوع ہے، حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو یہ کفر نہیں لگا تھا؟ آئی مین سمتھنگ لاجیکل۔ اچھا چلے وہ بھی چھوڑ دیتا ہوں، میں آپ کے لیے کہتا ہوں میرے اس بات کے جواب بھی نہ دو، میں آپ کے سامنے کم از کم یہ تو بیان کر سکتا نا حضرت اجازت کے ساتھ کہ کن کن لوگوں نے اس کو صحیح کہا۔ چلے میں آپ کے سامنے کتابیں بولنے لگتا ہوں۔ فرماتے ہیں پرکل صاحب بات حضرت سنیں، میری بات سنیں نا، ٹائم بہت نہیں میں نے ہو آپ گیا۔ کے آپ نا وہ خلط مبحث بار بار کر رہے ہیں، بار بار آپ خلط مبحث کر رہے ہیں، بات یہاں پر یہ نہیں ہو رہی کہ کس نے صحیح کہا کس نے غلط کہا۔ آپ نے ہمیں یہ کہا کہ جس نے اس کی تعویل کی ہے وہ تعویل بتاؤ، ہم نے وہ تعویل بتا دی، آپ اس تعویل کے اوپر کلام کریں کہ ان کی تعویل کے اندر یہ کفر ہے اور قاسم ننوتوی کی تعویل کے اندر یہ اسلام ہے۔ آپ کا جی اصل میں یہ کلام چیز بنتا ہے یہ اس چیز کے یہ اوپر۔ چیز یہ چیز ایک منٹ دیکھیں نا ویری گڈ پوائنٹ۔ کیسے یعنی کہ آج تک کسی نے آج تک یہ مقدمہ سنا ہے کہ بھائی جو اس کی یہ تعویل کر رہا ہے تو وہ کفر ہے؟ بھائی نہیں، صحیح جو تعویل اگر کی بھی جا سکتی ہے، اگر کوئی اس کو صحیح سمجھ کے تعویل بھی کرے، وہ تعویل ان کو بتا دی، اس تعویل کے اوپر بھائی بات سنو ایسے نہیں بیچ میں نہ بولو، ٹھیک ہے جی۔ ان تعویل جو تعویل کی گئی ہے، اگر کسی نے اس کو صحیح بھی کہا اور تعویل کی ہے تو وہ تعویل یہ تو نہیں ہے جو قاسم ننوتوی نے کی ہے۔ کفر قاسم ننوتوی کی تعویل کے اوپر ہے، کفر جو قاسم ننوتوی نے کیا ہے اس کے اوپر ہے، جو اس نے اس کو لے کے ختم نبوت کے اجماعی معنی کے اوپر کا انکار کیا اس نے۔ پھر اور زمین کے اوپر نئے نبی کے تجویز، نیا نبی اس نے تجویز جائز کہا، اس نے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ موجود ہے۔ پھر پیدا ہو جائے بعض زمانہ نبوی، زمانہ ختم نبوت زمانی کا بھی وہ منکر ہوا کہ بعض زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اثر ابن عباس کو لے کر اس نے کیا تعویل کی ہے کہ اب نبی بھی پیدا ہو جائیں کوئی نبی علیہ السلام کے بعد، پھر بھی خاتمت محمدی میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہتے فرق نہیں پڑتا ہے۔ بتاؤ یہ کوئی تعویل کسی نے کی ہے آج تک؟ جی اس لیے خلط مبحث نہ کرو، کفر جو ہے وہ قاسم نوتوی نے کیا ہے جو اس کو لے کے تعویل کی ہے، کسی اور نے ایسی کوئی تعویل نہیں کی۔ جس نے اگر کسی نے صحیح بھی کہا، حالانکہ صحیح الاسناد آپ کے ہاں پایا جاتا ہے کہ صحیح الاسناد کہہ دینے سے یہ نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو جاتی ہے روایت، ٹھیک ہے، اسناد کے حوالے سے کوئی کلام کرے اس کو آپ کے بھی ہاں یہ اصول ان کے ہاں بھی ہے نا فیضان بھائی، 3-4 کتب کے اندر کہتے ہیں تو حوالہ ہم نکال دیتے ہیں۔ جی فیضان بھائی کریں بات۔ نہیں بھائی وہی اپنے موضوع کے اوپر رہیں اور یہ بتائیں کہ جو ہم نے ان کی تعویلات پیش کی ہیں ائمہ محدثین سے، ان کے اندر کیا کیا عین کفر یہ سمجھتے ہیں، اور جو قاسم کی تعویل ہے اس کے اندر یہ کس کو جو ہے وہ عین ایمان جانتے ہیں، کیونکہ ہمیں اصل میں اختلاف ہے قاسم ننوتوی کی تعویل کے اوپر۔ ابھی روایت فیضان بھائی ہاں ایک ہی بات اس کو کا آپ جواب دہرا رہے ہو، میرے پاس وقت ذرا کم ہے، اچھا سن لیں، یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہو الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ یہ اقرار تو کر لو
کہ جس لوگوں نے اس روایت کو صحیح کہا ہے وہ آپ کے نظر میں مسلمان ہیں. آپ یہ اقرار کر لو. بسم اللہ. کیسا پاگل آدمی ہے. ہمارا نہ ہمارا یہ دعویٰ تھا کہ جس نے یہ روایت کو صحیح کہا وہ بندہ کافر ہے. یہ تو ہمارا دعویٰ ہی نہیں اللہ تھا. اکبر، جزاک اللہ. بس ہو گیا. ہمارا تو یہ دعویٰ ہی نہیں تھا. ہماری گفتگو یہ تھی کہ جو تعویل قاسم ننوتوی نے کی ہے وہ تعویل اللہ کفر ہے، اکبر. اور جو الحمدللہ اس کے اوپر کلام قاسم ننوتوی نے کیا وہ کلام کفر ہے. الحمدللہ ہاں، الحمدللہ. ہم بس تو شروع سے شکریہ یہی بات کر رہے ہیں. بس شکریہ لوٹاتے شکریہ ہیں ان کی شکریہ. طرف. اچھا جس محدث نے اس کو موضوع بھی کہا، من گڑت بھی کہا، کذب پہ مبنی بھی کہا، ان کے بارے میں تمہارا کیا قول ہے بھائی دیوبندیوں کا؟ ہاں. دیکھیں فیضان صاحب، جب آپ نہیں نے نہیں، اس مجھے بات کے جواب دیں. آپ نے ہم سے پوچھا نا کہ صحیح جس نے کہا ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، وہ ہم نے بتا دی ہے. آپ بتائیں کہ جس محدث نے اس کو موضوع من گڑت کہا اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ فیضان صاحب کافر دیکھیں، جانتے بات ہیں اس آپ طرح کو؟ ہے کہ بھائی اگر آپ اقرار کر آپ رہے ان کو ہو کہ کافر یہ جانتے ہیں روایت جنہوں نے اس کو صحیح ہے، موضوع من تو گڑت کہا؟ لہٰذا صحیح روایتوں کے تعویل ہوتے یا نہیں ہوتے حضرت؟ ہوتے نا، ہوتے نا. وہ بتا الحمدللہ. سمجھ گئے بھائی، مولانا قاسم سمجھ صاحب گئے. نے مولانا تعویلات قاسم باطلہ صاحب ہو، نے تعویلات یہ تو نہیں ہے نا کہ تعویلات باطلہ ہو اجماع کا اور قرآن کا انکار کر مولانا دیں. قاسم صاحب نے قرآن کا انکار کر دو. جو امت کا اجماعی عقیدہ چلا رہا ہے اس کا انکار کر دو. یہ تعویلات صحیح ہوگی کہ باطلہ ہوگی؟ جی فیضان بھائی. ہاں دیکھیں فیضان صاحب، بات اس طرح ہے. الحمدللہ آپ یہ اب اقرار کر چکے ہو کہ مولانا قاسم صاحب نے صحیح روایت کے تعویل کی ہے. الحمدللہ. یہ پتہ چلا کہ آج تک جو بریلوی حضرات کہتے ہیں ہمیں کہ یہ روایت موضوع ہے یا وہ ہے ویسے ہے، آج یہ بات ختم ہو گئی، چلو بلکہ آج یہ بات اقرار پر آ گیا کہ یہ روایت صحیح ہے غلط، اور صحیح روایت کے بالکل غلط. تعویل نہیں کی. نہیں صحیح، اب نہیں ہم صحیح، آتے ہیں نہیں مولانا صحیح. چلو قاسم کی اب عبارت لے لو پہ. دعویٰ نہیں صحیح. جاؤ ہاں جاؤ. کیا؟ ہاں ہاں نہیں صحیح بھائی، نہیں صحیح، نہیں صحیح. اب ہم وہ کیا روایت، ہوتا ہے؟ اب وہ ہم بھائی مولانا ہمارے کے، نزدیک تو ہاں اب مولانا ہمارے کے نزدیک تو باتوں نہیں پر صحیح. آتے ہیں. اوے اسی بات سن لو، بات سنو. لو تمہارے ختم اصول ہو کے گیا. مطابق ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ روایت نہیں صحیح. اصول بھی تمہارا ہوگا دیوبندیوں کے گھر کا. ہم گند اٹھا کے آپ کے منہ پہ ماریں گے کہ تمہارے اصول کے مطابق یہ روایت صحیح نہیں بنتی. لیکن ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اس کو صحیح مانتا بھی ہے اور اس کی تعویل صحیحہ جو ہے نا وہ ہم نے پیش کر دی ہے، اس کے برخلاف اگر کسی کی تعویل موجود ہے اور وہ کفریہ ہے تو دکھائیں ہمیں. جبکہ قاسم ننوتوی نے تعویل کر کے گند اپنے منہ پہ ملا ہے اور قادیانیوں کو راہ دی ہے اس نے. اب فیضان بھائی یہ ٹھٹا کرے گا، خلط مبحث کرے گا. اب اس کو پتہ چل گیا کہ آپ نے اس کی منجی ٹھوک دی ہے. اب اسے پتہ چل گیا کہ اس کی منجی فل ٹھک گئی ہوگی ہے. اب بھاگے ایسے گا ہی، انشاءاللہ. کیونکہ دیکھیں حالانکہ ہم موضوع نے یہ جو نہیں ہے. موضوع یہ ایسا ہے ہی کہ بتاؤ کہ اس کو اگر کسی نے صحیح کہا تو کیا اس نے کیا ختم نبوت کے معنی کا انکار کر دیا؟ کیا اس نے بعض زمانے نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور نبی کے پیدا ہو جانے پر بھی خاتمیت محمدی میں فرق نہیں پڑتا یہ کہہ دیا کیا؟ دو والا کوئی ایک. یہ کفر صرف قادیانیوں کے لیے قاسم ننوتوی نے اپنے گلے کے اوپر توک باندھا. یہ اور آج بھی، اب کل بھی ہم لگے تھے بات کرنے کہ قاسم ننوتوی کی اس عبارت کو لے کر قادیانیوں نے اپنی کتابیں بھر دی ہوئی ہیں. کیا بھری ہیں کہ بھئی اس نے ہمارے لیے یہ جب تعویل کی ہے نا ہمارے لیے راستہ کھول دیا. روحانی کل آج خزائن ابو جلد العطا نمبر جلندری کی 23 صفحہ نمبر 340 کس کا؟ چشمہ معرفت. مرزا قادیانی کہتا ہے تمام نبوتیں اس پر ختم ہیں اور اس کی شریعت خاتم الشرائع ہے، مگر ایک قسم کی نبوت ختم نہیں ہوتی، وہ یعنی وہ نبوت جو اس کی کامل پیروی سے ملتی ہے اور جو اس کے چراغ میں سے نور لیتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ محمدی نبوت ہے، یعنی اس کا ذل ہے اور اس کے ذریعے سے ہے اور اسی کا مظہر ہے، اسی سے فیض یاب ہے. جس طرح قاسم نانوتوی نے لکھا اپنی کتاب تحذیر الناس کے اندر کہ ہاں جی، اور موصوف اسی بالذات کا کتاب، قصہ موصوف بالعرض پہ ختم ہوتا ہے. ہاں جی، اسی اچھا کتاب چشمہ فیضان بھائی، معرفت کے صفحہ اجازت ہے 313 کہ میں لکھتا ہے، میں جواب دے دوں، جواب کہتا دے ہے دوں. کہ ہم ایسی تازہ بتازہ برکتیں اس نبی کے دائمی فیض سے پاتے ہیں کہ گویا اس زمانہ میں بھی اچھا دیکھیے فیضان نبوت کے لیے وہ ہم میں موجود ہیں. ایک وہی بات کہتا ہے کہ اصل وہی رہتے ہیں لیکن ان کے فیض سے نبی. یہی قاسم ننوتوی نے
کام کیا مرزا قادیانی کے لیے. جی فیضان بھائی فیضان بھائی زبردست منجی الحمدللہ ٹھوک دی آپ جب نے. آپ نے اقرار کر لیا کہ مولانا قاسم صاحب نے صحیح روایت کی تعویل کی ہے، آپ نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ جنہوں نے اس روایت کو ہمارے ضعیف لکھا وہ جو ہیں وہ بالکل کافر ہیں. آپ نے اس بات کا اقرار کر لیا. ہو گیا بات حضرت. زبردست ہم جی جی زبردست. ہاں رکیے. بالکل بالکل. اب ہم آتے ہیں تعویلات کی طرف. ہاں اب جی بتاؤ آپ کو مولانا قاسم کے کس عبارت سے تکلیف ہے، کس عبارت وہ سے؟ جی تعویلات کی طرف. وہ بھی اتنی بحث ہوئی ہے، اتنی بحث ہوئی ہے تو کیا گدھے کے اس میں تناصر کی طرح لٹک رہے تھے کیا؟ وہ 7 تعویلات ہی بتا رہے تھے کہ فیضان بھائی نے کتنی بار چلے میں دہرائی ہیں اور اجازت کتنی بار گفتگو کی ہے. میں اجازت یار چاہتا ہوں یعنی کہ انشاءاللہ ٹائم پھر ویسٹ کرنا ہے. اچھا اسے کہیں فیضان بھائی اڑ یہ گیا دوبر میں کہ انگلی بس. لے کے نا، دوبر میں انگلی لے کے تو لڑکوں کی فوج بلا کے نا وہاں سے تو یہ کہیں کہ جناب عضو تناسل کھنچوائیں شاہ عبدالعزیز کو. یہ نیچے وہ سید زادہ بھی آیا تھا تو اس سے بھی اپنا عضو تناسل کھنچوائیں اور جتنے فنکار اور جتنے جناب دیوبندیوں کی براٹ پہ ہیں وہ تالیاں بجائیں اور کہیں بڑوا ہے بڑوا. گھنٹہ ہو گیا ہے اور اسی طویل کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں اور فیضان بھائی نے بار بار پوچھا ہے کہ بھائی جواب دو، وہ جواب ہی نہیں دے رہا. اب کتنے محدثین ہیں جنہوں نے اس کو موضوعات میں لکھا. موضوعات کبیر کے اندر نہیں لکھا، ملا علی قاری نے لکھا ہوا ہے. میں نے وہ سارے اسی وجہ سے تو حوالات نقل کیے ہیں. میں نے یہ جو بیٹھ کے پی ڈی ایف یہ پڑھ رہا تھا تھوڑا سا میں نے بھی نکال لیا. میں کل پھر سارے کوئی پی ڈی ایف سے اب ایک روایت جو ہے وہ مختلف ہی معاملہ بن گیا، ٹھیک ہے. اور جنہوں نے بھی اس کو صحیح الاسناد کہا نا، اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ صحیح الاسناد ہو جانے سے حدیث صحیح ہو جاتی. کیوں؟ انہی کے ہاں یہ اس نے عبدالحی لکھنوی نے بھی لکھا ہوا ہے، کہتا ہے کہ صحیح الاسناد کے لیے صحیح ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اس نے حوالہ کس کا دیا ہے؟ اسی اثر ابن عباس والی روایت کا دیا، اسی عبدالحی لکھنوی نے اسی روایت کا حوالہ دیا ہے. تو صحیح الاسناد ہو جانے سے روایت صحیح نہیں ہو جاتی. ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے تم زور لگا رہے ہو اس کو صحیح ثابت کرنے پر، تو صحیح ثابت کر بھی دو. تو کیا صحیح ثابت کر کے اس کی باطل طویل کر کے کفر بک سکتا بندہ؟ قرآن اور حدیث میں یہ بات کہاں پہ لکھی ہے کہ کسی چیز کو صحیح ثابت کر کے بعد میں اس کے اوپر کفریہ تعویلات کر لو تو جائز ہو جاتا ہے، کام کفر کرنا جائز ہو جاتا ہے. خلط مبحث بیچارے نے بس کی تھی اور دکھایا کچھ بھی نہیں. میں تقریباً کوئی میری 10 وجہ تو گیا نہیں. 7 پوائنٹ تو میں نے نوٹ کیے ہیں جو آپ نے سوال اس کے اوپر قائم کیے ہیں، کسی ایک کو بھی ٹچ نہیں کر رہا. ایسے ہی. ہاں یہ والی بٹی بھائی یہ ریکارڈنگ بڑی قیمتی ہے، یہ ریکارڈنگ لازماً دیجیے گا، یہ بڑی قیمتی ریکارڈنگ ہے. جی جی جی. اب امام زاہبی جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے جی انہوں نے اجتہاد، انہوں نے استدلال اس کے اوپر کیا ہے. کیا وہ جو نہیں استدلال حافظ ذہبی نے کوئی استدلال نہیں کیا، ابن حجر کی اس نے عبارت پیش کی ہے. اور بالفرض و محال اگر کر بھی لیے، اگر ابن حجر اسقلانی نے اس سے استدلال کیا ہے تو آیا کیا وہ استدلال یہ کیا کہ نبی پاک کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا ہے؟ یہ استدلال یہ کیا ہے انہوں نے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی یہ عوام کے خیال میں ہے اور یہ بکواس ہے، اور اہل فہم کے خیال میں ایسا نہیں ہے. کیا بلکہ یہ انہوں نے انہوں نے استدلال کیا؟ اتنی طویل اس کی ہے کہ وہاں پر بھی مخلوق ہیں اور ان کے ہی نبی یہی ہیں، نہ میں کہ نے وہ الگ سے کوئی نبی ہے. 4 سے 5 ائمہ کرام کا میں نے تعویل بتائی ہیں کہ انہوں نے اس کی یہ تعویل کر رکھی ہیں. تو تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ تم کہتے نہیں ان ائمہ کی یہ تعویلات غلط ہیں، یہ کفریات پر مبنی ہیں، قاسم نانوتوی کی یہ تعویل ہے وہ درست ہے. تم جواب اس کا دیتے. جی جی جی. تو اصل میں نا دیکھیں لوگوں کو عربی پڑھ کے کہ مجھے عربی پڑھنی آتی ہے، اردو کی عبارت سیدھی سیدھی سمجھ نہیں سکتے. ہم جو بول رہے ہیں انور شاہ کشمیری نے جو بولا ہے وہ پڑھ کے سنا ہے وہ سمجھ نہیں سکتے. تو لوگوں کو صرف یہ دکھاتے ہیں دیکھو ہم نے مدرسے میں عربی پڑھنا دیکھ لو کیسے سیکھ لی، بس کہ عربی پڑھنا سیکھ لیا ہے تو اب تم لوگ اب ان کو سرٹیفکیٹ مل گیا کفر بکو ٹھٹھا